बैंक में लिखा रहता है कि 48 महीना में 10 लाख जमा करो 20 लाख देंगे। तो आंख बंद करके टोपी लगा करके, हिंदुस्तान तो दारुल हरब है, हिंदुस्तान तो दारुल हरब है, सूद लेना जायज़ है। अगर दारुल हरब है तो हिंदुस्तान को छोड़ना भी फर्ज है। लेकिन ये देखिए पीठ के पुजारी, पेट के पुजारी, हराम को देखने के लिए, हराम खाने के लिए किस तरह टूट पड़ रहे। ध्यान से इसको सुनिएगा। 48 महीने के लिए बैंक में ऐलान आया, धड़ाधड़ टोपी लगा करके, झोला लेकर के 10 लाख रुपया जमा कर दिया कि कुछ करना पड़े। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिया, मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थूत। तिजारत करनी नहीं है, सूद में पैसा कमाना। हुआ क्या? अब जब 48 महीने पूरे हो गए तो लाइन से लग गए सूद का पैसा लेने के लिए। तो पता चला ऑफिस भी गायब, मैनेजर भी गायब, डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। आज मुसलमान तिजारत में पीछे। दूसरी चीज़ जिसमें मुसलमान पीछे, मुलाजमत में। नौकरी मुसलमान कर रहा, IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%, मुसलमानों की नौकरी 2%, 98 गोल। तिजारत में मुसलमान 5%, 95% गोल। और तालीम का हाल सुनिए, आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। 1984 की रिपोर्ट है कि मुसलमान कितने जाहिल हैं। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। आप देखेंगे जिसका बेटा जितना ज़्यादा काला होगा, उसकी माँ उसको ज़्यादा साबुन लगाएगी, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन उस माँ पर कुर्बान जाइए कि उस काले को भी चांद समझती है। बेटा काला कलौटा है, होंठ मोटे मोटे और दांत बाहर है, कोई देखना पसंद नहीं करता। माँ ने प्राइवेट में बुलाया बेटे को, बेटा तू तो इतना बदसूरत है, तुझे कोई एक गिलास पानी नहीं देगा। अपनी मजलिस में बिठाने की बात तो दूर किए, बेटा एक काम कर ले, लोग तुझे तरक्की पर बिठाएंगे। बेटे ने कहा अम्मा जल्दी बताओ क्या काम है। कहा बेटा रात दिन एक करके तालीम हासिल करो, सबको पीछे छोड़ दो, सबसे आगे निकल जाओ, तुम्हारी जूतियां लोग संभालेंगे, तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। वो बेटा रात दिन मेहनत करके मक्का का काजी बन गया। तुम्हारा इत्तिहाद बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपने हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। एक पैगाम जवान के हवाले से सुनने के लिए हमारा जवान तैयार है? दोस्त के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान हो। हमारा जवान 1 साल दारू छोड़ने में गारंटी लेता हूँ, अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, 3 आदमी का अमल आसमान को पहुँचता ही नहीं है। नाफरमान औरत है, नेकी सर से ऊपर जाती ही नहीं। नाफरमान गुलाम है, सर से ऊपर नेकी जाती ही नहीं है। नाफरमान शराबी है, उसकी नेकी आसमान से ऊपर जाती है। 3 चीज़ों की कीमत हराम है। सूअर की कीमत हराम, खिंजीर की कीमत हराम, मुर्दार की कीमत हराम, शराब की कीमत हराम। मर्द को शराब से 3 नुकसान, जवानी में मरता है, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, हर मैदान हार जाता है। शराब पीता मर्द है, नुकसान औरत को होता है। 3 नुकसान औरत को उठाना पड़ता है। वो सड़ा हुआ मुंह, बदबूदार मुंह लेकर के आता है, औरत बेचारी उसमें पसीज जाती है, उसी मुंह से वो गाली देता है, माँ की अलग बात की अलग, इंटरनेशनल गाली देता है, जो उसके दादा ने भी नहीं दिया होगा वो दे रहा है। ये दूसरा नुकसान औरत को, दरवाजा देर से खुला, उसने तलाक दे दी, सितम किसी और का, करम किसी और का, सितम किसी और का।
جانتے ہیں توپ سے بھی زیادہ خطرناک 3 چیزیں ہیں. ابھی لوگ بول رہے ہیں ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے اور بلڈنگ کی بلڈنگ زمین میں گر جاتی ہے اور مٹی کا ملبہ بن جاتی ہے. لیکن ایئر اسٹرائک سے بھی زیادہ خطرناک کون سی چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ 3 چیزیں. گانا اس سے بھی زیادہ خطرناک، زنا اس سے بھی زیادہ خطرناک، شراب اس سے بھی زیادہ خطرناک. آپ کے گھر میں انڈا ہوگا، کچا انڈا، کچا انڈا کو توڑ کر کے آپ گلاس میں ڈالیے اور اس گلاس میں پہلے شراب ڈال دیجیے. کچا انڈا بعد میں توڑ کر کے ڈالیے، کل ہی دیکھ لیجئے گا وہ انڈا ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا. آپ عقل مند آدمی ہیں، آپ کے حلق کے نیچے جب شراب انتڑی کے اندر آئے گی تو اس کا کیا حال ہوگا. اس سے بھی بڑی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ بوتل ہے، یہ پانی کی بوتل ہے. ایک گوشت کا ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈال دیجیے آپ، ایک گوشت کا ٹکڑا آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے، کل ہی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. تو جس بوتل کے اندر آپ نے پانی رکھا، پانی کے اندر گوشت کا ٹکڑا ڈالا، اس کا رنگ نہیں بدلے گا. 3 دن کے بعد دیکھیے رنگ نہیں بدلے گا، رنگ نہیں چھوڑے گا. اور جس کے اندر شراب تھی، آپ نے گوشت کا ٹکڑا ڈالا، وہ چربی کی طرح پیلا پڑ جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہمارا سماج شراب سے پاک ہوگا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نہ پیئیں گے نہ کسی کو پلائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کوئی پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بوڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام، میں اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت اچھا آپ نے سنا، آپ بہترین میزبان ثابت ہوئے، آپ نے واقعی میزبانی کا حق ادا کر دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ بیٹے سے زیادہ آپ بیٹی کو پڑھائیے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیٹی کو زیادہ پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا کو جھولے پر، بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ ابھی تک بیدار نہیں ہے. آخری پیغام میں بھی آپ مکمل بیدار نہیں. ایک تو ہم ہاف پاگل ہیں اور فیصلہ آپ کیجئے کہ آپ کتنے پاگل ہیں. اگر دونوں پاگل ہو گئے تو رانچی کے علاوہ کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر پیشاب کرے ماں کی گود میں تو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے. بیٹی اگر پیشاب کرے ماں کی گود میں تو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے. ایک ہی ماں باپ کی دونوں اولاد، بیٹی پیشاب کرے تو پاک کرنا آسان نہیں، بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان. کیا کہتے ہیں امام شافعی؟ اس نقطے پر لا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹی پیشاب کرے تو آپ کو کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے، داغ دھبے چھڑا کر کے گارنا پڑے گا، نچوڑنا پڑے گا. اتنے جھمیلے سے جب گزریں گے تب آپ کا کپڑا مکمل پاک ہوگا. لیکن اگر بیٹا پیشاب کر دے، دودھ پیتا، آپ کی گود میں اگر پیشاب کرے تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 مٹھی پانی ماریے، 2 مٹھی پانی ماریے، 3 مٹھی پانی مار دیجئے، گار لیجئے، جھاڑ لیجئے، کپڑا پاک ہوگا. بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان، بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل. یہاں سے پالن حقانی نے نقطہ نکالا، جس طرح بیٹا کا پیشاب کرنا پاک کرنا آسان، اس طرح بیٹی کا پیشاب پاک کرنا آسان نہیں. بیٹی کے پیشاب میں زیادہ محنت، بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم میں زیادہ محنت. کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، 1 نمبر کی بیٹی ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی بیوی ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی ماں ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی ساس ہوگی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ
بیٹی کو ایسے قبول کریں گے جیسے بیٹا کو قبول کرتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا میں جلیبی اور بیٹی میں کچھ نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے, یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے, یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے, یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے, یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے, یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے. زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے, صدا چار جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے, کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے. پیغام ختم ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی آپ زندہ ہیں. اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے. یہ جلسہ کامیاب ہوگا. آپ کو 3 وعدے پر کھڑا ہونا ہوگا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے, اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی. مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے. گناہ کریں گے بار بار مصیبت آئے گی, حرام کمائیں گے بار بار مصیبت آئے گی, غلط ماحول میں رہیں گے بار بار مصیبت آئے گی. آپ چھوڑنے کی گارنٹی لیجئے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے گھر میں مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. موقع ملے گا تو کبھی کبھی کرکٹ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائس کی, تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.